I take this privilege to request our Honorable Chief Guest, Janab Munawwar Hazid Sahab, to kindle the fire of change in the young minds by his precious words of wisdom. یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. جناب پرنسپل صاحب، فیصل صاحب، وائس پرنسپل طارق صاحب، اساتذہ کرام اور میرے ڈسٹنگوشڈ گیسٹ اور طلباء، السلام علیکم. It gives me a pleasure to be here on this precious occasion. In fact, it's an honor for me to be here on this occasion, and I'm proud of it that I belong to this community, to this institution, to this school. I started my studies, if you ask me, in this school. Modern education in our society. He was criticized by everyone. Those were the days he was criticized by everyone, but he, without anything, he went ahead and get this university made. In fact, there was a book written, his biography written by Maulana Hali, in which he said that Sir Syed was not he was in the favor of education of Muslim, and at the same time he wanted to Muslim to learn the discipline of life. That's why he always called boarding school. He never said hostel, because the idea of that boarding was to mix up with each other and to know each other's culture and to know how to discipline your life. There are so many stories we have about Sir Syed Ahmad Khan. You must have heard everything. You must have gone through the books. It is there on record. You must have heard so many things about Sir Syed. For me, I have no words to explain about him. If you permit me, Mr. Principal, my next half a part of my speech would go in Urdu, because Aligarh آکے اگر اردو نہیں بولی تو کیا کیا پھر. اردو کا ویسے ہی بہت کم، اب جو آج کل کا زمانہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اردو کہیں نہ کہیں اب ختم ہوتی جا رہی ہے. میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ اردو اگر زندہ ہے تو فلموں کے گانوں سے رہ گئی ہے، ورنہ اگر آپ گھروں میں دیکھیں، خاص طور سے یہاں تو علی گڑھ کا ماحول تو پھر بھی لوگ اردو بولتے ہیں اور بولنا بھی چاہیے، لیکن اب آپ علی گڑھ سے باہر جائیں یا کہیں اور جائیں تو آپ کو اردو اب سننے کو نہیں ملتی، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میری آپ لوگوں سے، پیرنٹس سے یہ گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ گھروں میں اردو کو میرے خیال میں برقرار رکھیں اور عام گفتگو میں اردو کا استعمال کریں. I have been everywhere in the world, اور جہاں بھی گیا میں وہاں پہ علی گڑھ کا کوئی بھی انسان ہو اتنے دل کھول کے ملتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور یہی علی گڑھ کی وہ روایت ہے کہ جس کی وجہ سے علی گڑھ مشہور ہے. Being in the airline, I have been everywhere in the world, and I am still roaming around everywhere in the world. اور میں ایک آپ کو واقعہ سنا دیتا ہوں علی گڑھ کے حوالے سے. I was roaming around in Paris. I went there for my holidays. English is a problem in France. I was looking for somebody who should speak in English. I just saw one guy selling some books or something. I thought, let me speak to him. He was blackish. I just asked him کہ یہ کتاب کتنے کی ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ کتاب اتنے ڈالر کی ہے. تو میں سمجھ گیا کہ اس کا تعلق اسی ریجن سے ہے جہاں سے میں آیا ہوں. خیر اس سے گفتگو شروع ہوئی اور تھوڑی دیر بعد بات پہنچی علی گڑھ. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں نے کہا میں دلی سے آیا ہوں لیکن میرا تعلق علی گڑھ سے. بولے علی گڑھ سنتے ہی جو تھا ایک چہرے کا رنگ ہی بدل گیا, اس کا انداز گفتگو ہی بدل گیا میرے ساتھ. اور اس نے کہا کہ میرے دادا علی گڑھ میں پڑھتے تھے
اور میرے دادا نے مجھے اتنا علی گڑھ کے بارے میں بتایا ہے کہ میری بڑی حسرت ہے. وہ پاکستان چلے گئے تھے اور وہاں سے ان کا وہ پوتا جو تھا وہ فرانس میں تھا. آپ کو یقین نہیں آئے گا, اس کی بیوی آئی کھانا لے کے, انہوں نے مجھے کھانا کھلایا اور اس کے بعد دکان اپنی انہوں نے بند کی. وہ ایک وین میں بیچ رہا تھا اور اس کے بعد اس نے مجھے پورا پیرس گھمایا. اس کا مجھ سے کوئی واسطہ نہیں, صرف اس بات پہ کہ میں علی گڑھ سے بلانگ کرتا ہوں. آپ علی گڑھ کی اہمیت کو دیکھیے آپ. تو علی گڑھ نے, اور میں بڑا شکر گزار ہوں کہ میں اس ادارے میں تھا اور میں نے جو کچھ حاصل کیا وہ اس یونیورسٹی سے حاصل کیا. بچوں کے حوالے سے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی اسٹڈی کو سیریسلی لیجئے. اس میں کوئی گنجائش آج کے زمانے میں ہے نہیں, کیونکہ وہ زمانہ اور تھا کہ جب آپ کام چل جاتا تھا. آج کے زمانے میں بغیر پڑھائی کے کچھ ہو ہی نہیں سکتا کسی بھی حالت میں. آپ اگر کٹ آف پرسنٹیج دیکھیں 85 اینڈ ابو, آپ انتہا ہے کہ 85 پہ کٹ آف ہو رہی ہے. میری بہن ہے, اس کی 2 بچیاں ہیں, ایک کی 94 آئی, ایک کی 96 آئی, اور اس کے بعد بھی وہ رو رہی تھی. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بولے ہماری پرسنٹیج 94 اور 96 آئی ہے. میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ بولے نہیں, ہماری 4% کم آئے ہیں. کیسے آئی ہے؟ اب آپ سوچیے کمپٹیشن کتنا ہے اور جو اس وقت کے حالات ہیں. اور آپ کو ایک بات اور دھیان میں رکھنی ہے کہ آپ یہاں پر 20% میں ہیں, آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ 80% ہیں, تو آپ کا مقابلہ 80% سے ہے. آپ یہ اندازہ لگا لیجیے کہ اگر آپ 20 یا 30 کروڑ کی آبادی ہے تو دوسری طرف 70 کروڑ کی آبادی ہے جن سے آپ کو مقابلہ کرنا ہے, کمپیٹ کرنا ہے. تو اس لیے آپ کو یہ ابھی اسکول سے یہ سمجھنا ہوگا کہ پڑھائی کے بغیر اب بات نہیں بنے گی. آپ کو اچھے مارکس لانے ہیں اور آپ کو کمپٹیشنز کلیئر کرنے ہیں. اب ہمارے زمانے میں نہیں تھا کہ ہم کو یہ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. ہمیں یہ معلوم تھا کہ بچہ ہائی اسکول کر کے بس کسی ڈب سے ماں باپ کی جان بس وہ رہتی تھی کہ بھائی ہائی اسکول ہو گیا. بچے نے سوچا ہائی اسکول ہو گیا, بی اے کر لو, بی اے کر لیا, سوچا کچھ کیا کروں یار, ایم اے کر لوں. مطلب کوئی ویژن ہے ہی نہیں کہ اس کو زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے, اس کو کرنا کیا ہے. علی گڑھ میں ہے, اس کو پتا ہے ایک تو میں علی گڑھ سے باہر نہ نکلوں کسی طرح سے, بس یہیں پڑھ لوں, یہیں نوکری مل جائے, یہیں میرا کچھ ہو جائے تو میں جاؤں گی. ہم جب دنیا سے باہر گئے تو پتہ لگا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے کہاں اور بھی ہیں, تو ہم تو کہیں اسٹینڈ ہی نہیں کر رہے. بہرحال محنت کی, دن رات ایک کیا اور سمجھ میں آیا کہ نہیں بھائی بغیر محنت کے کچھ نہیں ہوگا. تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ پلیز آپ اس وقت کو ضائع نہ کریں. آپ کو ابھی سے اپنی بیس بنانی ہے, آپ کو ابھی سے اپنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے اور آپ کو اس کو اچیو کرنا ہی کرنا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس دوسرا راستہ نہیں ہے. باقی اور میں کیا کہوں, بس یہی کہوں گا کہ جو کچھ ہے اس علی گڑھ کے دم سے ہے. جو ہماری معاشی حالت ہے, معاشی جو بھی مسلمانوں کی حالت ہے, اور جو میں نے مسلمانوں کو دیکھا جو they are doing very well in the world. I've been everywhere, people are meeting me and they are well placed also. And now it is the time for us to repay to our institution, to repay our university in terms of you go and get a nice positions, work hard and show the world that yes, you are from Aligarh. Let Aligarh be proud of you. It's like that. So anyways, that's all. What can I say? I'm not a speaker, so I don't know much. بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اور آپ لوگ ہو سکے تو پھر ایک بات کہوں گا کہ بچوں پڑھنا ضروری ہے بس, اور کچھ نہیں ہے, ورنہ یہ وقت نکل گیا تو ہاتھ نہیں آئے گا. وہ جاوید اختر کا ایک شعر تھا, وہ اس وقت ہے یا نہیں مجھے نہیں, لیکن کہ رات سر پہ ہے اور سفر باقی, ہم کو چلنا ذرا سویرے تھا. تو کئی ایسے حالات نہ ہو جائیں, بیکاز اگر وقت گیا تو پھر وہ دوبارہ نہیں آتا. تھینک یو سو مچ.